بہت سے گاؤں میں ایسے بھی جانتا ہوں کہ جہاں کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے۔ ارے بھائی، اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اعتکاف ہوتا کیا ہے، اعتکاف کہتے کسے ہیں، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو یہ نہیں کہ اس کو بھلا دیا جائے یا پوچھا نہ جائے، اس کا بھی آپ پر گناہ پڑتا ہے۔ اور اگر کسی کو معلوم ہے وہ بتا نہیں رہا ہے تو اس پر بھی گناہ پڑے گا۔ اگر کہیں پر گناہ ہو رہا ہے، کہیں پر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو بتانا ضروری ہے آپ کو اور آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو عند اللہ آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کو پتہ تھا پھر ابھی آپ نے بتایا نہیں، تو اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ بہت سی جگہوں پر لوگ ایسے ہیں کہ کچھ مسئلوں کو بیان نہیں کرتے کہ لوگ برا مان جائیں گے۔ ارے بھائی، لوگ برا مان جائیں گے تو انہیں ماننے دو، اپنی آخرت اچھی کرو۔ یہ بھائی دنیا ہے، دارالعمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا یہاں کر کے جاؤ گے ویسا وہاں پاؤ گے۔ اپنی آخرت اچھی کرو۔ کسی کا یہ مت دیکھو یہ ناراض ہو جائے گا ہم مسئلہ بیان نہیں کریں گے۔ مسئلہ آپ بیان کریں، وہ ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، وہ ہو جاتا ہے، ہونے دو ناراض۔ آپ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہ صرف اعتکاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر وہ مسئلہ ہے جو آپ چھپاتے ہیں دوسروں کی ناراضگی کے لیے وہ ناراض نہ ہو جائے، چاہے تو وہ اعتکاف کا مسئلہ ہو، چاہے تو وہ سود کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اسے بتائیں۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی سوال کر دے، وہ شخص سوال کر دے آخرت میں کہ اس شخص نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ اگر یہ شخص بتا دیتا تو ہو سکتا تھا میں توبہ کر لیتا، میں معافی طلب کر لیتا ہوں، میں اس کام کو چھوڑ دیتا۔ تو وہ چیز جو آپ کو معلوم ہے دوسروں کی ناراضگی کے لیے آپ مت چھپائیے گا، بتائیے گا۔ تو بات چل رہی تھی اعتکاف کی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال ہوا اس رمضان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوزخ اور اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی میں ایک رات آتی ہے شب قدر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اعتکاف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے میں شرم کرتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ کچھ لوگ یوں بیان نہیں کرتے کہ وہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ تو سب سے مین چیز ہے کہ مسئلے مسائل میں نہ ہی شرم، نہ ہی رشتہ داری، نہ ہی تعلقات، کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ مسئلہ بیان فرمائیں۔ سامنے والا اگر ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، سامنے والا آپ سے تعلق توڑتا ہے تو توڑنے دیں، مگر اپنی آخرت، سامنے والے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کریں۔ آپ مسئلہ صاف طور سے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل پر اثر ہو اور وہ توبہ کر کے معافی مانگ کر اور وہ سچی راہ اختیار کر لے، تو آپ کی بھی آخرت سنبھل جائے گی اور اس کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سدھرے گی، اس کی بھی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ، فضیلتیں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اگر مکمل طور سے فضیلت پتہ چل جائے تو رات و دن عبادت میں مشغول